انّا بلا شک و شبہ الذین وہ لوگ جو یشترون خریدتے ہیں بیچتے ہیں لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شرع کا مطلب خرید و فروخت دونوں ہوتا ہے. بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے میں، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے میں. ایمان ہوتا ہے ایمان مان لینا، اور ایمان روٹ وہی ہے قسم حلف. ایمانہم اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں. تھوڑی قیمت، ثمنن قلیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کون سی قیمت؟ دنیا، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے ملے تو مت بیچو اور زیادہ پیسے ملے تو بیچ دو. دنیا کتنی بھی مل جائے ثمنن قلیلہ ہے. آج ہمارے بادشاہ جتنے بھی ہیں اور حکمران، مسلم ممالک میں کہیں بادشاہت ہے کہیں ویسے حکومت ہے، تو جتنے بھی حکمران ہیں کتنا پیسہ ان کے پاس، کتنا استعمال کر سکتے ہیں، کتنا کر لیں گے استعمال. ہمارے اپنے حکمرانوں نے کتنا کر لیا، بے نظیر فوت ہو گئی، اللہ ان پہ رحم کرے. تو کتنا استعمال کر لیا، ان کے پاس کتنی دولت ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دیر ٹرین چلتی رہے تو ان کی جاگیریں چلتی رہتی ہیں، ہے نا. مجھے نہیں اب پتہ ایگزیکٹلی ٹائمنگ کیا وہ بیان کرتے ہیں. کتنا استعمال کر لیا اس میں سے. ساتھ کیا لے گئی؟ صرف 22 کروڑ افراد کے حقوق، ہے نا. کیونکہ وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بنی نا پاکستان کی، تو ان 2 دفعہ کا حساب ہوگا. وہ صرف اپنے ساتھ یہ جواب دہی کے رجسٹر لے کر گئی، پیسہ پیچھے چھوڑ گئی. اب نواز شریف صاحب کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ کہنے لگے کہ 400 ارب 400 ارب روپیہ ہے. اور اگر روزانہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کریں، 400 کروڑ ہے، 400 کروڑ ہے. اگر کیش رقم جو ہے 400 کروڑ ہے، ایک اینکر کہہ رہا تھا، اور اگر روزانہ 1 کروڑ خرچ کریں اور مزید پیسہ نہ کمائیں تو نواز شریف صاحب کو اپنے موجودہ انکم ختم کرنے کے لیے، اپنے موجودہ پیسہ جو زرن پس انداز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے 400 کروڑ سال کی زندگی چاہیے. اب دیکھیے بات پتہ کیا ہے، اتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں، لمبے چوڑے حساب ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہتے. بات صرف اتنی ہے کہ نواز شریف صاحب اس میں سے کتنا استعمال کر سکتے ہیں، کتنا کر لیں گے. وہ ساری بات ٹھیک ہے، صرف اتنا مسئلہ ہے بالکل پیشنٹ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، آپ مان لیں وہ بالکل صحیح ہے، سپر مین ہے، تب بھی کتنا استعمال کر لیں گے، کتنا استعمال کر لیں گے، کتنا پہن لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا کر لیں گے، پھر وہی چھوڑ جائیں گے نا. یہ ہے ثمنن قلیلہ. اب آپ دیکھیے کہ جو برونائی دارالسلام وغیرہ ہے، آپ دیکھیے کہ وہاں سونا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، حکومتوں نے سونے کو اپنے استعمال میں رکھا کیونکہ وہاں ویسے بھی بادشاہت ہے. ان کے کموڈ اور باتھ ٹب تک پر سونے کی جو ہے نا پرتیں چڑھی ہوئی. گاڑیوں کی بھی جو ہے نا اوپر اپر کور جو ہے وہ سونے کے ہے، سونے کی لیئر چڑھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کرسیوں پہ سونا لگا ہوا ہے، چمچوں پہ سونا لگا ہوا ہے، برتنوں پہ سونا لگا ہوا ہے. بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایسیسریز استعمال کرنے سے منع کیا ہے. کیونکہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ملنے والی چیزیں دنیا میں جو استعمال کرے گا آخرت میں نہیں ملیں گی. اور دوسرا اس کا بنیادی مقصد کیا رہا، صرف زر ہوتا رہے، پیسہ دوبارہ چکر میں سائیکل میں آتا رہے اور ایک جگہ پس انداز نہ ہو. اس لیے خیر سب کچھ بھول گئے. کتنا استعمال کر لیں گے سونا، کتنا پہن لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا استعمال کر لیں گے. سب اللہ کے قوانین بھولے ہوئے ہیں، سب نے دنیا کو انتہائی استعمال کر لیا. مگر اسی پیسے سے وہ اپنی جنت کے کتنے بڑے بڑے مقامات بنا سکتے تھے نا. یونیورسٹیز بناتے، ہاسپٹلز بناتے، مسلمانوں کی مدد کرتے. آپ دیکھیں کہ برما وغیرہ ادھر کہیں آپ نے سنا ہے کہ دارالسلام والے آئے ہیں؟ کہیں آپ نے سنا ہے کہ کویت والے آئے ہیں؟ عراق، خیر بیچارہ اپنے عراق کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن خوشحالی کے زمانے میں بھی کبھی سنا کہ کہیں عراق کی کوئی ٹیم پہنچی ہے، ایران کی کوئی ٹیم پہنچی ہے؟ کہیں کچھ سنا؟ جتنے ممالک ہیں مسلمان جو خوشحال ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، تیل ہے یا سونا وغیرہ ہے، کبھی آپ نے سنا کہ کہیں پہنچے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. جتنی مدد کرنے کی ٹیمیں آتی ہیں ساری یورپینز آتی ہیں، آسٹریلیا وغیرہ کی آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ہم اتنے زیادہ ریسورسز ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے صرف دنیا کو استعمال کر رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں کر رہے. یہ ہے ثمنن قلیلہ.
دنیا میں رہا تھوڑا سا کھائے پیے مر گئے. جنہوں نے آخرت کے لیے انویسٹ کیا انہوں نے تو کما لیا, لیکن جنہوں نے صرف دنیا کے لیے استعمال کیا انہوں نے اسے ثمن قلیل رکھا. دنیا میں جو کھایا پیا بس ختم, اس میں سے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. یہی بات بتائی جا رہی. اپنی وعدے اور قسمیں بیچ دیتے ہیں. اب کیا یہودیوں نے یہودیت اپنا دین چھوڑ دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا چھوڑ دیا تھا؟ چھوڑا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا نا. اپنے آپ کو موحد کہتے تھے, اللہ کو ایک کہتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے, توریت کی تلاوت کرتے تھے نا. تو پھر کیوں اللہ کہہ رہے انہوں نے عہد بیچ دیا؟ کیونکہ دین کی شکل بدل دی, اسلام کو یہودیت بنا دیا, اپنی مرضی کے قوانین رکھ لیے. جن قوانین کو پسند کیا رہنے دیا, جنہیں ناپسند کیا بدل دیا. نام اپنا وہی رکھا جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا, یعنی کہ تہذیبی شکل اپنی وہی رکھی, مگر اپنی پوری زندگی بدل دی. اپنی ثقافت, اپنے رہن سہن کے انداز سب بدل دیے. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی کچھ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں لو اسی کڑے کافر ہو گیا, لو اسی کڑے اللہ دا انکار کر دیتا, لو اسی کڑے دین بدل لیا. دین بدل تو دیا آپ نے, دین کو آپ نے کچھ کا کچھ بنا دیا. یہ وہ دین ہے ہی نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اللہ کے عہد کو ماننے سے مراد ہے پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پارشل اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے. کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو؟ جو ایسا کرے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ خزی فی الحیات الدنیا ویردون الی اشد العذاب. انہیں دنیا میں رسوا کن سزا دی جائے گی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. پارشل ایمان نہیں چاہیے, پورا ایمان چاہیے. اور پورے ایمان سے مطلب ہے اسلام کو بحیثیت نظریہ حیات قبول کر لینا, اسے اپنی زندگی کا طریقہ مان لینا. تو جو غلطی انہوں نے کی وہی ہم کر رہے ہیں, جو جرم انہوں نے کیا وہی ہم کر رہے ہیں. تو پھر سزا کون سی آئے گی؟ وہی جو ان پر آئی. پھر ہم کیسے چھوڑ دیے جائیں؟ لہٰذا ہم وہی سزا بھگت رہے ہیں. کیا تھی وہ سزا؟ بالکل, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی, وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے. تو اللہ ہم سے بھی ناراض ہیں آج کل, چھوڑا ہوا نا ہمیں, ہمارے حال بھی چھوڑا ہوا. جو آگے پروسیس چل رہے ہیں نا وہ تو ان لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں جو ابھی بھی اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے. تو ہم پر بھی مسکنت طاری ہوگی. مسکنت یاد رکھیں اس کیفیت کا نام ہے کہ ہم کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. آج اب دیکھیں ہر بندہ یہی کہتا سنائی دیتا ہے نا, میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آتا. آپ ہی جو کچھ پڑھتے ہیں نا اخباروں میں ادھر ادھر, جی فلاں نے اپنی بیٹی کو مار دیا. ابھی کل مجھے کسی خاتون نے شیئر کیا کہ نیوز میں آیا ہوا تھا, پیپر میں تو نہیں, نیوز میں بتا رہے تھے کہ جی ایک باپ نے اپنی بیٹی کو, جو ڈسیبل تھی نا, بچی تھی چھوٹی, تو ڈسیبل تھی, اس کو مار دیا جان سے, قتل کر دیا. باپ نے مارا, بیٹی کو مارا, اور پھر بیٹی بھی وہ بیچاری جو پہلے ڈسیبل تھی. کیوں مار دیا؟ صرف اللہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے. صرف اللہ رب کریم پر یقین ہونے کا ان کو, یعنی وہ کیفیت نہیں نا, یقین نہیں ہے ان کو, اس وجہ سے. یاد رکھیں یہی مسکنت ہے. لو ہم کیسے پالیں گے یہ بیٹی, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ نے 2 ہاتھ 2 پیر ہوتے ہوئے کون سی امپائر کھڑی کر لی ہے, جو ایک بچہ اگر ایسا آ گیا جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے تو آپ اتنی زمین آسمان ایک کر رہے ہیں. جس رب نے آپ کے لیے مستقبل سوچا ہے اس کے لیے بھی سوچا ہوگا. اصل مسئلہ مسکنت, ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا. جس کی 4 بیٹیاں ہو جائیں اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے. مسکنت. بیویاں کہتی ہیں ہمارے شوہر نہیں بدل سکتے, یہ ایسے ہی رہنے ہیں ہمیشہ, ہم لہذا چور راستہ ڈھونڈ لیں. مسکنت. شوہر کہتے ہیں ہم اپنی بیویوں کو نہیں روک سکتے, وہ تو ایسی ہی خودسار ہے, لہٰذا جو جیسا چل رہا ہے چلتا رہے. مسکنت. ماں باپ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے, دعا کر سکتے ہم کر دیتے ہیں, بچے جو چاہے طوفان اٹھائے رکھے معاشرے میں. مسکنت. بچے کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ اب بڑے ہو گئے ہیں تو ہم تو ان کی اصلاح کی کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, لہٰذا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مسکنت. اور ان دا اینڈ کیا, پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا جی, ایتھے نہیں حالات بدلنے.
مسکنت ہارے ہوئے لوگوں کی بات ہے. پاکستان میں کیا بدامنی ہوگی جو امریکہ میں تھی. کاؤبوائز فلمیں دیکھی ہیں کبھی؟ کاؤبوائے کا نام سنا ہے کبھی؟ کیا تھا کاؤبوائزم؟ بدماشی. ڈاکو نہیں کہنا چاہیے جی، وہ یہ کہ جاٹ قسم کے لوگ اپنی منمانی کرنا، اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا. جیسے آپ دیکھیں قبائلی جھگڑوں میں پٹھانوں میں ہوتا ہے، بس اسی قسم کا ماحول تھا. قانون طے کر کے وہ کونے میں رکھا ہوا تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ قانون کی بات کر جائے، پولیس والوں کو بھی مار دیتے تھے. کیا کہ نہیں کنٹرول کیا انہوں نے؟ کیا نا. حالانکہ ان کے پاس ابھی کوئی بنیادی نظریہ حیات نہیں ہے. انہوں نے خود بیٹھ کر قانون بنائے، کچھ اچھے بنائے کچھ برے بنائے، کچھ فائدہ ہوا کچھ نقصان ہوا. ہمارے پاس تو قانون بنا ہوا موجود ہے، ہمارے پاس تو لیڈرشپ موجود ہے، ہمارے پاس تہذیب موجود ہے، ہمارے پاس نظریہ حیات موجود ہے، ہمارے پاس مقصد حیات موجود ہے. ان قوموں کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ لیڈرشپ نہ قانون جو فلالیس ہو، غلطیوں سے پاک ہو. ایسا قانون نہیں ہے ان کے پاس. نہ ان کے پاس نظریہ حیات ہے نہ مقصد حیات ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں اپنا یہ ہارا ہوا طریقہ بدلنے کے لیے سوچ تو بدل نہیں ہوگی، سوچ بدلے گی قرآن سے. ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، کیونکہ مسکنت جو ہے نا یہ سزا ہے. اس بات کو مانیں، تسلیم کریں. مسکنت سزا ہے، اور اس سزا سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اس غلطی سے رجوع کرنا پڑے گا جس میں ہم پھنسے ہوئے. کلمہ اللہ کے نام کا پڑھتے ہیں 70 ہزار دفعہ اور منمانی اپنی کرتے ہیں. اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا. اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے. صحیح کہا آپ نے. ہمیں معاشرتی طور پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، نہ ہی قانونی پابندیاں ہیں. بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم حکومتی سطح پر مجبور ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو اس پنجرے کو توڑ کر نکلیں گے اور اللہ کے زیر حکومت آئیں گے، اس کی بات مانیں گے تو یہ مسکنت دور ہوگی. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندے کو ہر طرف راستہ نظر آنے لگتا ہے. وہ راستہ بنانے والا بن جاتا ہے. وہ ایسے راستے سیٹ کرتا ہے جس پر دوسرے بھی چلتے ہیں. کوئی چیز پھر ناممکن نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں. تو آپ کو پتہ ہے نپولین نے کہا تھا میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں، امپاسبل کا لفظ نہیں. پھر ہار گیا، جو کچھ بھی ہوا قید ہو گیا. تو اس سے ایک اخباری رپورٹر ملنے آیا، اس کا انٹرویو کرنے آیا. اس کو ایک گھر میں انہوں نے رکھا ہوا تھا نظر بند کر کے، عام قید خانے میں نہیں ڈالا ہوا تھا، حکمران تھا نا. تو اس نے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو ڈسکس کریں. تو اس نے کہا کہ میری میڈ جو ہے نا بہت یہاں جو رکھی گئی ہے بہت تنگ کرتی ہے، کام صحیح نہیں کرتی، اس طرح بیڈس وغیرہ چینج نہیں کرتی. تو کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا درخواست دیں نا تو میں آپ کی اپیل شائع کروں گا. اس نے کہا کہ میں حکمران ہوں، میں آرڈر دے سکتا ہوں، درخواست نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ بات پتہ ہے مجھے یاد امپاسبل سے آئی، یہ بات نپولین کی. بات یہ ہے انسان کا رویہ اس کے ذہن کے ذریعے ٹیون ہوتا ہے. عہدے تو آتے جاتے رہتے ہیں نا. ہمارے ہاتھ سے حکومت کیا گئی، ہمارا تو وقار ہی گیا. ہم نے تو اپنا آپ ہی گوا دیا ہے نا. ہم تو اپنا آپ ہی بھول گئے. ہم تو قدموں میں لوگوں کے گر پڑے، بھیک مانگنے کے لیول پر آ گئے. تو بات یہی ہے، حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، یہ چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں، اس میں بہت سارے اسباب شامل ہوتے ہیں. لیکن اپنا وقار تو مت کھوئیں، اپنا وقار تو مت کھوئیں. اقبال بھی کہتے ہیں نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ ایک تو کارواں تو لٹ گیا نا، سامان تو لٹ گیا. سامان لٹنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نقصان سے بے فکر ہو گئے، یہ بھول ہی گئے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. خسارے کے سودے کا احساس ہی ختم ہو گیا. اس احساس کو واپس لائیں. ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو آج کی کیفیت ہے نا، یہ مسکنت کا نتیجہ ہے. اور مسکنت اللہ کی سزا ہے. یہ کب آتی ہے؟ جب اللہ کے ساتھ بدعہدی کی جاتی. اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ اوفو بعہدی،
میرا عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. میرے بندے بن جاؤ، میں تمہیں حاکم بنا دوں گا. اس کے بندے بنے بغیر حاکمیت نہیں مل سکتی. ہم اللہ کے سامنے باغی ہیں اور ہر گئے گزرے سے جوتے کھا رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہماری تجارت ہے جو ہم کر رہے ہیں. کتنا خسارے کا سودا. یہ ہے ثمن قلیل. تو اللہ کہتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیا ہوا یہ عہد بیچ دیا اور اپنی قسمیں بیچ دی. قسموں سے مراد یہاں وہی قسمیں ہیں جو ہم ایمان کے لیے کھاتے ہیں، ہے نا. جب ہم شہادت دیتے ہیں تو یہ قسم ہے، ایک حلف ہے. تو جو اس حلف کو توڑ دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے ثمن قلیل کے بدلے میں بیچا. اولئک کا یہی لوگ ہیں لا نہیں خلاق کا کوئی حصہ. خیلام کاف سے ہے. خلاق حصے کو کہتے ہیں. لہم ان کے لیے، فی الآخراتی آخرت میں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وا اور لا نہ یکلمہم کلام کرے گا ان سے، اللہ سے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا اور نہ ینظرو وہ دیکھے گا الیہم ان کی طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن. ولا اور نہ ہی یزکیہم وہ انہیں پاک کرے گا. کیا سزا آئی تھی جو اللہ کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں ان کی؟ غور فرمائیے. پہلی ایک سزا نہیں ہے، حصہ ہے. لا خلاق لہم فی الآخرتی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. یعنی جنت نہیں ملے گی. آخرت میں دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک جہنم ہے اور ایک جنت ہے. تیسری کوئی چیز نہیں. جنت ہے جس کے لیے اللہ انوائٹ کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے ساتھ بدعہدی کرے گا اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں. نو وے. میری جنت ہے، میں نے اعلان کر دی، اس میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. سمجھ آ رہی؟ بات بھی نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہے نا اللہ اپنے بندوں سے بات کرے گا نا. آپ کو یاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہے گا بتا میں تیری بخشش کا کیا بہانہ پیدا کروں، کوئی ریزن بتا. کہے گا اللہ جی میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں. اللہ کہیں گے نہیں سوچو کچھ لاؤ. وہ کہے گا نہیں اللہ جی مجھے کچھ یاد نہیں آتا. تیسری دفعہ پھر وہ کہے گا کہ اللہ جی میں دکاندار تھا اور لوگوں کو سامان ادھار دیتا تھا تو ان کے ساتھ رعایت کرتا تھا. جو پیسے دے سکتا تھا اس کو مہلت دیتا تھا، جو نہیں دے سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا. تو اللہ رب کریم کہیں گے جب تو لوگوں پر نرم تھا تو میرے ساتھ نرمی کیوں نہ برتو، چھو جا میں نے معاف کر دیا. ایسے آپ دیکھیے کہ بات ہوگی اور اللہ رب کریم بات میں سے اسباب پیدا کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب اپنے دو بندوں پر مسکرائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، مقتول قتل ہو جانے کی وجہ سے، شہید ہو جانے کی وجہ سے جنتی ہو گیا، پھر اس کا قاتل بھی جنتی ہو جائے گا. صحابہ نے کہا وہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہو جائے گا یا وہ توبہ کر لے گا مرنے سے پہلے. تو پھر اللہ رب کریم اس کے مقتول کو راضی کریں گے قیامت کے دن اس سے، کہ اس کو کہیں گے اچھا تو اس کو معاف کر دے. جیسے آپ دیکھیں اس کی میں بہترین مثال میرے ذہن میں آتی ہے حضرت وحشی اور حضرت حمزہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا جب وہ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر اسلام کی راہ میں جہاد بھی کیے. اب ہر مقتول قاتل کے خلاف دعویٰ کرے گا قیامت کے دن، حضرت حمزہ بھی کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مقتول سے کہے گا اچھا تو اس کو معاف کر دے، میں تجھے فلاں نعمت دوں گا. وہ کہے گا نہیں اللہ جی. اللہ اس سے بارگین کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کسی یعنی نعمتوں کی ایک لمٹ پر آ کے بندہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں نے اسے معاف کر دیا. اللہ کہیں گے اچھا اب تو بھی جاؤ اور اپنے اس بھائی کو بھی لے جاؤ، دونوں جاؤ، میں نے سیم تم لوگوں کو جو ہے نا نعمتیں دی. تو وہ جائیں گے تو اللہ ان پر مسکرائے گا. تو جنت کی طرف جائیں گے نا اللہ ان پر مسکرائے گا. یہ ہے اللہ کا کلام کرنا. اللہ بات کرے گا، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرے گا. اللہ قیامت کے دن جہنم میں جھونکنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 میں سے 99 ریزرو میں رکھے قیامت کے دن کے لیے اور ایک حصہ دنیا میں دیا. اس ایک حصے کی برکت ہے کہ کوئی جانور اپنے بچے کو پیر کے نیچے نہیں روندتا، اور تم جتنی بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو یہ سب اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے. تو آپ دیکھیے کہ ایک حصہ رحمت نے پوری مخلوق کو اتنا تبدیل کر دیا، تو اللہ کی 99% جو رحمت ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی. لیکن ایسے لوگوں سے اللہ کلام ہی نہیں کرے گا، منہ ہی نہیں لگائے گا. دیکھیں انتہا ہوتی ہے. کسی سے نفرت کے اظہار کی انتہا کیا ہے؟ آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے. رائٹ؟
یہ اللہ رب کریم کا اظہار نفرت ہے. کن کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کے عہد کو دنیا کی خاطر بیچ دیا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، دیکھے گا بھی نہیں انہیں، نظر بھی نہیں ڈالے گا. یعنی نظر انداز کرنا. آپ کسی سے صحیح معنی میں نفرت کرتے ہیں نا، تب آپ کرتے ہیں مجھے اس کی شکل نظر نہ آئے. یہ وہی بات ہے. اللہ ان پر نظر بھی نہیں ڈالے گا، دیکھنا پسند نہیں کرے گا، دور ہٹا دو انہیں. یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. پاک کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے پاک کرنا. ایک تو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب کریم جب اپنے مومن بندوں کو بلائیں گے حساب کے لیے، ایک ایک کو بلایا جائے گا، تو ایک مومن بندہ بلایا جائے گا تو اللہ اسے اپنی چادر رحمت سے ڈھانپ دیں گے کہ نہیں اللہ کی اس کی گفتگو کوئی نہیں سنے گا. اللہ اسے پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا جی اللہ جی کیا، اور دل میں سوچے گا کہ اب میں پکڑا گیا. پھر اللہ کہیں گے تو نے فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا جی اللہ جی کیا، اور دل میں سوچے گا کہ اب تو میں پکڑا گیا. یہاں تک کہ اس کے سارے گناہوں کی ڈسکشن ہوگی اور وہ دل میں کہے گا کہ میں تو جہنم میں گیا، اللہ نے پکڑ لیا. تو اللہ رب کریم فرمائیں گے دنیا میں نے تیرے عیبوں کو ڈھانپے رکھا اور تجھے لوگوں سے بچائے رکھا، تو میں آج بھی تجھے لوگوں میں رسوا نہیں کروں گا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ہے اللہ رب کریم کا پاک کرنا. کہ جن کے دیکھیں بیلنس کی بات ہے نا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کوئی نہ کوئی ادا اللہ کی نظر میں ہوگی، جس کی وجہ سے پھر اللہ رب کریم اسباب بنائیں گے، بہت ساروں کو پاک کریں گے اللہ رب کریم، ایک آدھ کو نہیں، بہت ساروں کو اللہ گناہوں سے پاک کریں گے، صاف کریں گے، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے بہانے پیدا کریں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب کریم انہیں پاک بھی نہیں کریں گے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگوں کی مغفرت کا وہ ہو جائے گا نا، شفاعت والا سلسلہ بھی، اور شفاعت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ان کے رائی برابر ایمان والے بھی نکال لیے جائیں گے، تو پھر اللہ رب کریم کہیں گے اچھا سب نے شفاعت کی، میری شفاعت رہ گئی، میں نے تو بھی شفاعت نہیں کی. تو پھر اللہ ایک مٹھی بھر بندے نکالیں گے، جو اللہ کی مٹھی ہوگی، پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا وسعت ہے. تو پھر اللہ ان کو نکالے گا اور انہیں جنت میں بھیج دیا جائے. اگر ان کے ماتھوں پر چمک رہا ہوگا اللہ کے آزاد کردہ بندے. تو اللہ رب کریم اس طرح پاک فرمائیں گے، مگر ان میں یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے. کون ہے یہ لوگ؟ اتنے بدقسمت کون ہے یہ کہ اللہ نہ کلام کرے گا، نہ منہ لگائے گا، نہ پاک کرے گا؟ کون ہے یہ؟ اللہ رب کریم کے دین کو بیچ دینے والے. سب سے زیادہ خطرہ علماء کو، سب سے زیادہ، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں. یہ آیت یہود کے لیے نہیں ہے، یہ آیت عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے جو ایمان کا دعوے دار ہے اور پھر اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ کے شہادت دے کر اللہ کے دین کو بیچ دیتا ہے. سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا عہدے دار ہی ہوگا نا. اگر ایک پی این جو ہے وہ رشوت لے کر کسی کو کوئی چیز بیچ دیتا ہے، چھوٹا گناہ ہے، یعنی کہ اس کو کیا ہوگا، اس کو 6 مہینے اندر ڈال دیں گے. اگر ایک بندہ جو ہے یہ آپ کا جو بورڈ کا دفتر ہے وہاں پہ ملازم ہے، کلرک ہے یا پی این ہے، وہ کسی کا رول نمبر کسی کو دے دیتا ہے کہ بھئی وہ نمبر بڑھوانے کے لیے، یا کسی کا پرچہ چوری کر کے دے دیتا ہے، کیا سزا دے دیں گے؟ 6 مہینے کی دے دیں گے، سال کی دے دیں گے. اگر کوئی ملٹری کی کسی آفس کا پی این وغیرہ ہے، وہ وہاں سے کوئی فائل چرا کے بھیجتا ہے، اس کو کیا سزا دیں گے؟ عمر قید وغیرہ ہے نا. اور اگر کوئی کرنل جرنل کوئی فائل بیچ دے یا بیچتا ہوا پکڑا جائے، اسے کیا سزا دیں گے؟ اور اگر پرائم منسٹر پکڑا جائے ایسا جرم کرتے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ تو ملک کا سب سے بڑا عہدے دار ہے، وہ تو پوری قوم کا ریپریزنٹیٹیو ہے. تو اگر ایک ہندو اللہ سے بدعہدی کرتا ہے، مشرک کرتا ہے، بالکل نچلے طبقے کا ہے. یہودی عیسائی کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بڑے آفس کے چھوٹے پی ہیں. اور اگر مسلمان کرتا ہے، اور پھر اگر وہ مسلمان عالم ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے پرائم منسٹر نے غداری کر دی. آئی سمجھ؟ تو پھر سزا سخت ہو جائے گی، سزا نرم نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتی، اصول کے خلاف ہے.